اچھائی کو پروموٹ کرو اور برائی کی حوصلہ شکنی کرو۔ قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ برائی کو قوت کے ساتھ روکیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منع کریں، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہیں وہ اپنے عمل اور رویے سے برائی کی نفی کریں اور بروں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب بروں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو برے خود بخود تنہا ہو جائیں گے۔ برائی کے گرد ہجوم ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بعض کا شغل تماشے کی شکل میں گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا، اس پہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر کسی بری چیز کو لوگ دیکھیں ہی نہ تو لوگ اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، لیکن جب بری چیز کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر اچھائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو عدل کا حکم دیا اللہ نے ہمیں، احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اور منع کیا اس نے فحشاء سے، منکر سے، ہر گناہ، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے، اور منع کیا اس نے ہمیں سرکشی اور تمرد سے اور بغاوت سے، تاکہ ہم ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد رکھ کے آگے بڑھ سکیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ جو بے حیائی ہے، جو برائی کے کام ہے، وہ اعلانیہ ہوں یا مخفی ہو، ان کے نیڑے بھی نہیں جانا، اس کوچے سے بھی نہیں گزرنا۔ ہمارا اسلام ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، عفیف اور پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ بے پردگی ان سے منع کر دیا گیا، پردے کی تلقین کی گئی، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آ کے دستک دے دروازے پر، گھر میں مرد نہیں ہے، خاتون کو بامر مجبوری جواب دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنے لہجے کو تلخ رکھے، اپنے لہجے کو ملائم نہ کرے کہ دل کا کوئی روگی اس ملائم لہجے سے میلان قلب پیدا نہ کر لے، اور اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر! اسلام گھر کی خاتون کو اتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں گمان بھی ذہنوں میں پیدا نہ ہو، اور فرمایا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھیے، سارے احکام موجود ہیں۔ یہ 8 تاریخ کو جس طرح سے خواتین کو بازاروں میں لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دیے جاتے ہیں، اور پورا میڈیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے خود بھی بے چین ہوتا ہے، اور قوم کو بھی یہ تماشا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے خبریں دینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ان کو 8 تاریخ کو اگر حقوق سکھانے ہیں تو سورہ نور پڑھائی جائے، خواتین اسلام کو کہا جائے آج 8 تاریخ خواتین کا دن ہے، تم گھر میں بیٹھ کے سورہ نور کی تلاوت کرو، تمہارے رب نے تمہارے حقوق کو کیسے بیان کیا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنی پاکیزہ شہزادیاں ہو، تمہارا وجود کس قدر اللہ جل شانہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور کوئی گندی نظر کا بوجھ بھی تمہارے اوپر وہ گوارا نہیں کرتا۔ جس مقام پہ ہم پہنچ گئے، اب تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ رشوت کے مال سے گھر بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی استاد نکلے، میرے سے بھی فراڈ کر لیا انہوں نے، یہ سارے گر میں نے سکھائے ان کو، گناہ اور بدکاری، رشوت، حرام خوری، ناجائز فروشی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ میں نے سکھایا،
اور یہ سارا پیسہ جو بنا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، تو اوپر اس نے میرے سے بھی فراڈ کر دیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے آیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی بسر کہاں کی، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مستانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری وہ مست جوانی چوکوں چوراہوں میں گزری یا تہجد کے سجدوں میں گزری؟ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، وہ کیا؟ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا؟ اور چوتھا سوال علم کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عالم تو بہت بڑے ہو، واز تو بڑا اچھا کہتے ہو، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، جب تم آواز اٹھاتے ہو اس کا جادو جاگتا ہے اور لوگ مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں، علمی نکتے بیان کرتے ہو تو کمال کر دیتے ہو، تمہیں فر عربی بولنی آتی ہے، مختلف زبانوں کے ماہر ہو، لوگوں کے نفسیات کے اوپر کیسے قابض ہونا اچھی طرح سے تم جانتے ہو، لفظوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، جملے ہیں، ترکیبیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھب ہے، اچھوتے مضامین بیان کرتے ہو، انوکھے عنوان منتخب کرتے ہو، پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ داد سمیٹنے کے لیے تھا یا عمل بھی تھا اس پہ؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔